المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نزول قرآن سے متعلق چند متفرق مسائل کا تذکرہ جو ناظم نے پہلی فصل کے آخری باب میں کیا ہے، یعنی جو پہلی فصل اس نظم کی ہے اس میں ان مباحث کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا تعلق قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہے۔ یعنی ابھی تک کے لیکچرز میں جو بھی مباحث ہم نے پڑھے ان سبھی مباحث کا تعلق قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہے۔ تو ناظم نے اس آخری باب کا جو عنوان قائم فرمایا ہے وہ ہے تتمۃ فی المتفرقات المتعلقہ بنزول القرآن، یعنی نزول قرآن سے متعلق چند متفرق مسائل کا تذکرہ، مسلینس کا جسے آپ عنوان کبھی دیتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ تکرار نزول کا مسئلہ ہے کہ قرآن مقدس کی بعض آیات ایسی ہیں جو مکرر یعنی ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئی ہیں، تو اس کی کیا فوائد ہیں اور اس تکرار نزول سے کیا مراد ہے اس کو ہم نے گزشتہ درس میں تفصیل سے بیان کیا۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل آئے، تو آج کے درس میں ہم بنیادی طور پر ایک تو ایسی چند آیات کا تذکرہ دیکھیں گے جو کہ جن کا نزول خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے، تو وہ میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد سورہ اور آیت، یہ قرآن مقدس کے حوالے سے ہم دو اہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، یعنی آیت اور سورہ۔ آیت اور سورت کے لغوی اشتقاق اور اصطلاحی معنی کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد سورت اور آیات کی جو ترتیب ہے، یعنی جس ترتیب میں ہم آج اپنے پاس یعنی قرآن مقدس کو دیکھتے ہیں، مصحف میں سورتوں کا اندراج جس ترتیب کے ساتھ موجود ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ بات انشاءاللہ آئے گی۔ تو پہلی بات، ناظم نے جیسے ابتدا میں ہی ہم نے بیان کیا، اس پوری کتاب کی ترتیب الاتقان کی ترتیب ہے، یعنی الاتقان فی علوم القرآن میں جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مباحث کی ترتیب اختیار کی ہے، بعینی ہی وہ ترتیب اس نظم میں بھی موجود ہے۔ تو امام سیوطی نے بھی عنوان قائم فرمایا ہے ما نزل مشیعا وما نزل مفردا، کہ قرآن کی وہ آیات جو مشیع اور مفرد نازل ہوئی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو ہم یہ بات آثار اور قرآن مقدس کی آیات سے جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کے نزول کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے حکم سے ملائکہ میں سے سیدنا جبریل علیہ السلام پر عائد ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وحی کو نازل کرنے والے سیدنا جبریل ہیں۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وحی کو بنیادی طور پر سیدنا جبریل ہی لے کر آتے تھے، لیکن قرآن مقدس کی عظمت اور قرآن کی حفاظت کے پیش نظر اب دیکھیے بعض معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق یعنی
عالم غیب کے ساتھ ہے، وہ معاملات جو ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل واضح نہیں ہے. جیسے ہم ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم نے ملائکہ کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوائے صحابہ کی ایک جماعت نے صحابہ یعنی سیدنا جبریل کو دیکھا کس اعتبار سے؟ جب وہ بشری صورت میں انسانی شکل میں سامنے آئے، تو وہ ایک معاملہ ہے. البتہ ملائکہ کے حوالے سے ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آثار ہمیں اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ قرآن مقدس کی حفاظت کے پیش نظر جب نزول ہوتا ہے تو اس میں شیاطین کا کوئی عمل دخل نہ ہو. جیسے قرآن نے بیان کیا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس قرآن پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس قرآن پر شیاطین اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو اس حوالے سے کبھی کبھار بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض صورتیں فرشتوں کی جلوے میں نازل ہوئی، یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، ملائکہ کی ایک بڑی جماعت نازل ہوئی. ایک تو اس میں یہی کہ وحی کو شیاطین کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے جو علماء وجہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرا اس وحی کی عظمت کے پیش نظر. ٹھیک ہے، جیسے بعض روایات سے یہ بات واضح ہوگی. تو پہلی قسم کیا ہے؟ ما نزل مشیعاً، یعنی وہ صورتیں، بعض ایسی صورتیں ہیں جو کہ فرشتوں کے جلو میں نازل ہوئی، یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ متعدد یا ملائکہ کی ایک بڑی جماعت یعنی نزول کے وقت موجود تھی. جیسے امام ابو عبید ابن المنذر، امام طبرانی اور امام ابن مردوی بیان فرماتے ہیں کہ انزلت سورۃ الانعام بمکہ، سورۃ الانعام مکہ مکرمہ نازل ہوئی، لیلاً رات کے وقت، جملتاً واحدہ یعنی بیک وقت مکمل صورت ایک ساتھ نازل ہوئی. وحولہا 70,000، اور اس کے نزول کے وقت کتنے؟ 70,000 فرشتوں کے جلو میں یہ صورت نازل ہوئی. یجأرون حولہا بالتسبیح، اور وہ سورۃ الانعام کی نزول کے وقت تسبیح تحمید میں مشغول تھے. یعنی سورۃ الانعام کی فضیلت کے اعتبار سے اور اس صورت کے مقام کے پیش نظر اس وحی کے دوران 70,000 ملائکہ کے جلو میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. امام ابن مردوی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نزلت سورۃ الانعام یشیعها 70,000 من الملائکہ، کہ دیکھیے یہ جو عنوان امام سیوطی نے قائم فرمایا ہے تشیع، تو وہ یہاں سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں سورۃ الانعام اس صورت میں نازل ہوئی کہ اس کے ساتھ 70,000 ملائکہ کا نزول ہوا. اسی طرح امام طبرانی نے، امام ابن مردوی نے، ابو شیخ نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت سورۃ الانعام ومعها موقب من الملائکہ، کہ سورۃ الانعام نازل ہوئی اس صورت میں کہ ملائکہ کی ایک اتنی بڑی جماعت اس کے ساتھ موجود تھی. یسد ما بین الخافقین لہم زجر بالتسبیح والتقدیس، یعنی یوں سمجھے کہ پوری دنیا ملائکہ کی موجودگی سے گویا کہ بری بڑی نظر آ رہی تھی، اور فرشتے تسبیح و تقدیس بیان کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے. اور امام حاکم نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے امام مسلم کی شرائط کے مطابق. ٹھیک ہے، تو اس میں سے بعض احادیث پر محدثین نے کلام بھی کیا ہے، لیکن جو بات فی الحال ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کی بعض صورتیں، بعض آیات ایسی ہیں جو کہ مشیع یعنی فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کی موجودگی میں نازل ہوئی ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو براہ راست سیدنا جبریل علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آگے ناظم بیان فرماتے ہیں والخاص بالنبی کالکرسی، اور بعض آیات ایسی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر نازل ہوئی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک امکانی مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو وحی کے موضوعات ہیں
ٹھیک ہے، توحید باری تعالیٰ، آخرت کے معاملات، یہ گزشتہ کتابوں میں بھی موجود تھے. جیسے قرآن کو کہا گیا ہے یہ کتاب کیا ہے؟ المحیمن، یہ سابقہ کتابوں کی نگہبان ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کوئی نئی تعلیم لے کر نہیں آیا ہے. یہ کہا گیا ہے قرآن میں ہی کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، ان کی دعوت میں بھی توحید موجود تھی، اب شریعت کے احکامات مختلف ہیں. اب یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جو کہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی تھی، یعنی جن کے جیسی آیات گزشتہ کتابوں میں نازل نہیں ہوئی تھی. تو اس کے حوالے سے ایک روایت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں اربع انزلن من کنز تحت العرش، 4 ایسی آیات ہیں جو کہ عرش کے خزانوں میں سے رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جن میں سے ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، خواتیم البقرہ اور سورۃ الکوثر ہے. اس روایت کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن الگ الگ ان 4 یعنی آیات کے حوالے سے احادیث موجود ہیں. جیسے کہ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت بیان کی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خواتیم سورۃ البقرہ، مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عطا کی گئی ہیں، من کنز تحت العرش، یعنی عرش کے خزانوں میں سے، عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے، لم یؤتہن نبی قبلی، تو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو وہ عطا نہیں کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آ کر جو ناظم نے ان اقسام کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمِنْهُ مَا نُزُولُهُ تَقَرَّرَ، آپ صفحہ نمبر 39 پر آئیں سلسلۃ المتون کے. تو فرماتے وَمِنْهُ مَا نُزُولُهُ تَقَرَّرَ، تکرار نزول کا مسئلہ گزشتہ درس میں بیان ہوا. وَمِنْهُ مَا عَنْ حُکْمِهِ تَأَخَّرَ وَالْعَكْسُ أَوْ مُفَرَّقٌ وَمُجْمَعٌ وَمُفْرَدٌ وَبَعْضُهُ مُشَيَّعٌ، مشیع سے کیا مراد ہے وہ میں نے ابھی بیان کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْخَاصُ بِالنَّبِيِّ، اور بعض آیات جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کل کرسی وغیرہ، جیسے کہ آیت الکرسی اور دیگر آیات. او اد فی العرشی، یا خاص بالنبی کے بجائے آپ ان آیات کو عرشی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو خاص طور پر عرش کے خزانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ تعالی ایک اور بحث کا آغاز فرما رہے ہیں، یعنی انہوں نے آیات اور سورتوں کی ترتیب کے حوالے سے بات کی ہے. یعنی آج جو ہمارے پاس مصحف موجود ہے، مصحف میں جس اعتبار سے ہم قرآن مقدس کی آیات کو لکھا ہوا پاتے ہیں، تو اس کی ترتیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں. ٹھیک ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ کہاں پر ہے؟ وہ آخری پارے میں پائی جاتی ہیں. یا ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے جیسے دیکھا گزشتہ درس میں بھی، کہ سورتیں جو ہیں ہر کوئی سورت پہلے سے آخر تک ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، جملتاً واحدہ ہر کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. کبھی کبھار سورت کا پہلا حصہ نازل ہوا، پھر بہت عرصے کے بعد اس کا باقی حصہ نازل ہوا. اب جس ترتیب میں ہم اسے پاتے ہیں، تو یہ ترتیب دینے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم 2 الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں توقیفی ہو سکتا ہے، یا دوسرا ہوتا ہے کہ اجتہادی ہو سکتا ہے. توقیف ہم کہتے ہیں کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کہ صحابہ کے اجتہاد پر مبنی ہے. بات سمجھ آئی؟ کہ یا تو ایک صورت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو خود بیان فرمایا، یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے اجتہاد کے ذریعے سے اس ترتیب کو اختیار کیا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مصحف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا پہلی مرتبہ. ٹھیک ہے، اب یہ قرآنی آیات اور سورتوں کی ترتیب کا جو مسئلہ ہے، اس کو یہاں پر ناظم بیان کر رہے ہیں. تو اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ہم لفظ آیت اور سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو جہاں تک آیت کا تعلق ہے، قرآن مقدس میں لفظ آیت یہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے.
جن میں سے ایک استعمال یہ ہے المعجزہ، یعنی آیت معجزے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب ہم اعجاز القرآن کا باب پڑھیں گے تب ہم معجزے کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے. فی الحال معجزہ، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 میں کہا گیا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنے واضح معجزات دکھائے. ٹھیک ہے، کم آتیناہم من آیت بینہ. تو یہاں پر آیت کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ معجزے کے معنی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں بنو اسرائیل کو بہت سارے معجزات دکھائے گئے تھے. دوسرا ہے کہ یہ لفظ آیت لغوی اعتبار سے، ٹھیک ہے، علامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سمبل کے معنی میں. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں ہی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کیا کہا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، کہ ہم پر کوئی حکمران مقرر کیجیے. ٹھیک ہے، تو ان پر طالوت کو حکمران مقرر کیا گیا. تو بنو اسرائیل نے سوال کیا کہ ہم کیسے مان لیں کہ طالوت کا تقرر اللہ کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں جواب میں جو بات کہی گئی ان آیت ملکہ، کہ طالوت کی حکمرانی کی علامت، یعنی اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. تو یہاں پر یہ لفظ آیت کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ علامہ کے معنی میں. ٹھیک ہے، اسی طرح تیسرا جو استعمال ہے العبرہ، نصیحت، عبرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے سورۃ الشعراء میں کہا گیا، یہ گزشتہ اقوام کے واقعات بیان کر کے کہا گیا ان فی ذالک لآیہ، گزشتہ قوموں کے انجام میں عبرت کا سامان ہے. کن کے لیے؟ یعنی تم لوگوں کے لیے یا آنے والے لوگوں کے لیے. تو یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ العبرہ کے معنی میں. اور چوتھا جو استعمال ہے البرہان والدلیل، یعنی ثبوت یا دلیل کے معنی میں. جیسے سورۃ الروم کی آیت نمبر 22 میں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ایک ثبوت، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت اور خالق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق، تمہارے زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. ٹھیک ہے، تو کریشن میں جو یہ ڈائیورسٹی ہے یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کی ایک دلیل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف لغوی استعمالات ہیں. ٹھیک ہے، قرآن نے معجزہ کے معنی میں اسے استعمال کیا، اسی طرح علامت کے معنی میں استعمال کیا، عبرت کے معنی میں استعمال کیا، اور البرہان و دلیل کے معنی میں استعمال کیا. لیکن جب ہم علوم القرآن کی بات کریں گے تو یہاں پر اس لفظ کے اصطلاحی معنی پر بات ہوگی. تو یہ ہم بار بار بیان کرتے ہیں بات کہ الفاظ کے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ لغت میں اس کا استعمال کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد شریعت کے ڈومین میں اس کا خاص کیا معنی استعمال ہوتا ہے. دیکھیے کبھی کبھار یہ یہاں پر ایک مسئلہ قرآن کی تفسیر کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے. کبھی کوئی لفظ ایسا پایا جاتا ہے جس میں معانی کے ایک سے زائد احتمالات ہوتے ہیں، یعنی وہ لفظ ایک سے زائد معنی میں، ایک سے زائد طریقوں میں استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں لفظ صلاۃ آیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں گے صلاۃ کے معنی دعا کے لیے ہے، یعنی بنیادی طور پر دیکھتے ہیں یہ صلاۃ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سمپل دعا وہ بھی صلاۃ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی اور معانی ہے. لیکن جب ہم شرعی کانٹیکسٹ میں، شرعی اصطلاح میں لفظ صلاۃ کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا ایک خاص اطلاق ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے اور جس کا اختتام سلام پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ کے لغوی معنی تب اس کا اعتبار کیا جائے گا جب اس کی یعنی دلیل ہمارے پاس موجود ہوگی. یعنی اگر ایک لفظ میں ایک سے زائد معنی پائے جانے کا احتمال ہے،
جو ہم انشاءاللہ یہاں بھی تفصیل سے پڑھیں گے, آپ اصول فقہ میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے. جیسے قرآن نے کہا واللیل اذا عسعس, ٹھیک ہے, عسعس جو لفظ ہے یہ لغت میں داخل ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ختم ہونے کے لیے بھی. اب جو یہاں پر قسم یعنی کھائی گئی ہے, کیا یہ رات کے شروع ہونے کی قسم ہے یا رات کے اختتام کی قسم ہے؟ تو ہم کہیں گے عسعس لفظ میں دونوں احتمالات موجود ہیں, لیکن یہاں پر شارع کی کیا مراد ہے, اللہ کی کیا مراد ہے, اس کی اپنی ایک میتھڈالوجی ہے اس کو متعین کرنے کے لیے. یہ میں نے ضمنی طور پر اضافی بات بیان کر دی. جو بات مجھے یہاں سمجھانی مقصود ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ قرآن میں آیت مختلف معنی میں استعمال کیا گیا ہے, لیکن علوم القرآن کی اصطلاح میں, علوم القرآن کی ٹرمینالوجی میں جب ہم لفظ آیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہوتی ہیں. وہ کیا ہے کہ انہا طائفۃ ذات مطلع و مقطع مندرجۃ فی سورۃ من القرآن. آیت قرآنی الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس کی ایک معین ابتدا اور ایک معین انتہا ہے, اور جو قرآنی صورت کا ایک حصہ ہے. ہم کہیں گے قرآن کا سب سے بیسک یونٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ آیت ہوتی ہے. تو یہاں پر بات سمجھ آئی کہ آیت الفاظ, قرآنی الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس کی ایک معین ابتدا ہے اور معین انتہا, ایک مطلع ہے اور ایک مقطع ہے, اور ایک قرآنی صورت کا ایک حصہ ہے, جز ہے, بنیادی جز ہے, بیسک یونٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے آیت کی. اب یہاں پہ مسئلہ سامنے آتا ہے قرآنی آیات کی ترتیب. ٹھیک ہے, اگر سورۃ العلق کی آیات پہلی تھی, 5 آیات نازل ہوئی, تو دوسری وحی کے حوالے سے بعض روایت میں ہمیں ملتا ہے سورۃ المدثر کی آیات ملی. ٹھیک ہے, اب سورۃ المدثر کی آیات کو سورہ علق میں کیوں نہیں رکھا گیا, یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ الگ صورت ہے, اور اس کے بعد سورۃ العلق کی باقی آیات کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی تو ان کو سورۃ العلق کا حصہ کیسے بنایا گیا؟ اس کے حوالے سے امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاجماع والنصوص المترادفہ علی ان ترتیب الآیات توقیفی. فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع اور بے شمار نصوص, متعدد نصوص اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آیات کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے. توقیفی مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمائی, اور ہمیں بہت ساری روایات ایسے ملتی ہیں کہ جو کتاب الوحی تھے. جب ہم جمع قرآن کی بحث پڑھیں گے وہاں ہم دیکھیں گے کہ جب آیات نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو بلایا کرتے تھے جو وحی لکھنے پر مامور تھے, اور انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے. تو ہم اسی لیے کہیں گے کہ اجماع اور نصوص اس بات پر دلیل ہے کہ قرآنی آیات کی ترتیب کیا ہے, توقیفی ہے. لا شبہۃ فی ذالک, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اما الاجماع فنقلہ غیر واحد منہم, یعنی جہاں تک اجماع کا تعلق ہے, اجماع کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے, لیکن اجماع کا ثبوت فراہم کرنا وہ علماء وہ کام کرتے ہیں. تو امام زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں اس کو نقل کیا ہے. اسی طرح امام ابو جعفر ابن زبیر نے اپنی مناسبات میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ترتیب الآیات فی سورہا واقع بتوقیفہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ من غیر خلاف فی ھذا بین المسلمین. تو امام سیوطی نے بھی یہی تذکرہ کیا ہے, قرآنی آیات کی ترتیب توقیفی ہے, اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اچھا, اب یہاں پر اور ایک ضمنی مسئلہ, حالانکہ ناظم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے. آج تو ہم انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں, وہ آیت کا نشان پایا ہوا دیکھتے ہیں, لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. یوں سمجھے کہ جب قرآن کو لکھا جاتا تھا تب سے آج تک لکھنے کے طریقے میں اور مصحف کو پیش کرنے کے طریقے میں بعد میں امت میں ڈیولپمنٹس ہوئی. تو لیکن یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر آیت کو اختتام کرنا ہے؟ جو ہم آج مارک لگا ہوا دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین, تو ہم عالمین پر رک جاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہاں پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے. الحمد سے شروع کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. تو یہ ابتدا اور انتہا کیسے معلوم ہوتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں
کہ للعلماء فی طریق معرفت بدایت الآیت و نہایتها قولان. اس باب میں دو اقوال ہیں. پہلا انہ لا سبیل الی معرفت بدایت الآیات و نہایتها الا بتوقیف من الشارع. تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ توقیفی مسئلہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمایا کہ یہ اتنی آیات ہیں. وہ کیسے، ہم اس کی دلیل انشاءاللہ بیان کریں گے. یعنی علماء کا یہ طبقہ فرماتے ہیں لأنه ليس للقیاس والرأی مجال فیہ، کہ اس باب میں قیاس یا رائے کو کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ توقیفی مسئلہ ہے. اور اس پر وہ دلیل بیان کرتے ہیں النصوص الواردہ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بتحدید عدد الآیات، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بعض متعدد مقامات پر یہ واضح طور فرمایا، آیات کی تحدید فرمائی، یعنی کتنی آیات کس صورت میں ہے اس کی ہمیں تحدید مل جاتی. جیسے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے متعدد روایات ہیں کہ اسے سبع المثانی کہا گیا، کہ اس میں کتنی آیات ہیں، اس میں 7 آیات ہیں. تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے تو وہ یہ بات بیان ہو جاتی تھی کہ اس میں کتنی آیات ہیں، 7 آیات ہیں. اسی طرح صحیح بخاری میں جو روایت موجود ہے من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا، جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو اس کے لیے کافی ہوں گی، اس کے لیے ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہوں گی. تو یہاں پر بھی کہا گیا آخری 2 آیات. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جب کہا جا رہا ہے آخری 2 آیات، یہ متعین کیا جا رہا ہے کہ کون سی آیات ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر کہا گیا آخر سورۃ البقرہ، تو سیدھی سی بات ہے نا کہ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ آخری 2 آیت کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے. اور دوسرا جو اس میں مسلک ہے یا علماء کا دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ ان معرفت بدایت الآیات و نہایتها منہ ما ہوا سماعی و منہ ما ہوا قیاسی. تو فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کی ابتدا اور انتہا کے حوالے سے 2 طریقے ہیں. بعض ایسی ہیں جن کے حوالے سے جن کا دار و مدار سما پر ہے، یعنی روایت پر ہے، یہ واضح طور پر. دوسرا ایسی تقسیم ہے جو کہ قیاس پر مبنی ہے، کہ یہ کہا جائے کہ یہاں پر اس کا اختتام ہے، یہاں پر اس کا آغاز ہے. تو فرماتے ہیں یہ لوگ علماء کا یہ طبقہ بیان کرتا ہے فما ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علیہ دائما تحققنا انہ رأس آیت. تو فرماتے ہیں کہ پس جن آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کے ساتھ یہ ثابت ہو کہ وہ ہمیشہ یہاں پر رکا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس مقام پر رکا کرتے تھے، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ اس آیت کی انتہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وما وصلہ دائما علمنا انہ لیس بآیہ، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل دائم ہمیشہ ملا کر پڑھا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ آیت نہیں ہے. وما وقف علیہ مرۃ ووصلہ اخری احتمل الامرین. تو فرماتے ہیں پس بعض آیات اگر ایسی ہوں جہاں پر کبھی وقف کیا ہو اور کبھی وصل کیا ہو تو وہاں پر 2 احتمالات ہیں. ایک وہی فرماتے ہیں وَحَاذَا مَجَالٌ لِلْقِيَاسِ وَلَا مَحْظُورٌ فِيهِ. فرماتے ہیں کہ یہاں پر انسان قیاس کا استعمال کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حظر، کوئی قباحت نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إِلَى زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فِي آیات القرآن، کیونکہ اس سے قرآنی آیات کی معنی میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوتی. وَإِنَّمَا غَایَتُهُ تَعْیِینُ مَحَلِّ الْفَصْلِ أَوِ الْوَصْلِ. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے حوالے سے بات یاد رکھیں کہ راجح رائے یہی ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں ان معرفت بدایت الآیات و نہایتها توقیفی لا مجال للقیاس فی. اور اس میں علوم القرآن میں جو سب سے بڑی اتھارٹی مانی جاتی ہے امام بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں قال بعضهم الصحیح انها انما تعلم بتوقیف من الشارع لا مجال للقیاس فیہ کمعرفت السورہ. تو یہاں پر 2 آراء کا ہم نے تذکرہ کیا اور راجح اس میں یہی بات ہے کہ یہ توقیفی معاملہ ہے
اور شارع کی توقیف سے ہی معلوم ہوگی. تو اسی رائے کو ناظم رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے. تو فرماتے ہیں توقیف ترتیب لہو اجماع فی آیت و فی الصور نزاع. فرماتے ہیں قرآنی آیات کی ترتیب کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ کیا ہے؟ توقیفی ہے. توقیف ترتیب لہو یعنی لہو کا کہاں کی جانب اشارہ جاتا ہے؟ آیات کی جانب. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں توقیف ترتیب لہو اجماع کہ ترتیب میں توقیف کا پایا جانا اس میں اجماع ہے آیات کے حوالے سے. فی الصور نزاع لیکن سورتوں کی ترتیب میں نزاع ہے کہ پہلے سورۃ الفاتح ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے. کیا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب بیان فرمائی تھی کہ یہ بعد میں صحابہ کے اجتہاد پر مبنی مسئلہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اس میں نزاع ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو اختلاف کیوں ہے، کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم سورت کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب یہاں پر آیت کے بعد دوسرا لفظ کیا آ رہا ہے؟ وفی الصور. انہوں نے سور، یہ سورت کی جمع ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک سورت کا تعلق ہے تو اس کے لغوی اشتقاق میں دو مادے پائے جاتے ہیں. ایک اسے سورتن پڑھا جاتا ہے، سورتن حمزہ کے ساتھ، اور دوسرا سورتن حمزہ کے بغیر. تو اگر حمزہ کے ساتھ پڑھایا جائے پھر کیا ہے؟ مشتقۃ من اسرا ای ابقا. ٹھیک ہے. یعنی کوئی چیز جو باقی رہ جائے. ٹھیک ہے. جیسے کہ کوئی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جھوٹا، یعنی بچا ہوا حصہ اگر کوئی کھائے تو پھر کوئی باقی حصہ رہ جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سور. ٹھیک ہے. تو البقیہ التی تبقى من شرب الشارب فی الاناء، اگر کوئی پینے والا پیے اور باقی اس میں جو حصہ باقی رہے تو اسے ہم کہیں گے کہ اس کا کیا ہے؟ یہ سور ہے، حمزہ. ٹھیک ہے، حمزہ کے ساتھ. تو اس مادے کے ساتھ سورہ کو سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سمجھے کہ یہ قرآن، پورے قرآن کا ایک حصہ ہے. جیسے بچا ہوا پانی اصل پانی کا حصہ تھا، اسی طرح قرآن مقدس کی ایک سورت پورے قرآن کے مقابلے میں ایک اس کا حصہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح جو دوسرا مادہ یعنی بدون حمزہ، حمزہ کے بغیر جو ہے، اس کا کیا ہے؟ سورت، یہ دیوار، اونچی دیوار کے یعنی معنی میں جو سمجھے. تو جس سے کیا ہوتا ہے؟ المنزلۃ والشرف وما طال من البناء وحسن والعلامہ. یعنی یہ دلالت کس پر کرتا ہے؟ منزلت پر، شرف پر، اور جس کی تعمیر میں خوبصورتی اور حسن پایا جاتا ہو. تو اگر ہم سورہ پڑھیں تو یہ اس بات پر دلالت ہوگی کہ قرآن مقدس کی سورتوں کے ارتفاع، اعلیٰ ترین مقام، اس کا شرف، اور دلیل کس چیز کی؟ اس شخص کی سچائی پر جو اس سورت کو لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی اصطلاحی تعریف میں جو بات ہم بیان کرتے ہیں، ہی طائفۃ مستقلۃ من آیات القرآن ذات مطلع و مقطع. وہاں پر ہم نے آیت میں کہا کہ یہ الفاظ کا مجموعہ ہے. اب سورت میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ آیات کا مجموعہ ہے. یہ قرآنی آیات کا ایسا مجموعہ ہے جس کی ایک معین ابتدا اور ایک معین انتہا ہے، آغاز اور انتہا ہے. اب علوم القرآن میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ سورتوں کی چند اقسام بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اقسام کس اعتبار سے؟ طول کی بنیاد پر. ہم دیکھتے ہیں پہلی جو سورت ابتدا مصحف میں موجود ہیں ان کی آیات زیادہ ہیں، اور جیسے جیسے ہم یعنی مصحف کی اختتام کی جانب چلتے ہیں تو آیات کی تعداد کم ہو جاتی ہے. تو اس بنیاد پر یعنی مختلف سورتوں کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں بیان کیا کہ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مکان التوراۃ سبع، مجھے تورات کی جگہ پر السبع پہلی 7 سورتیں عطا کی گئی. و اوتیت مکان الزبور
المیئین، اور زبور کے یعنی مقابلے میں مجھے میئین ایسی صورتیں جن میں 100 آیات، 100 کے آس پاس جو آیات ہیں وہ پائی جاتی ہیں. وَأُوتِيتُ الْمَكَانَ الْإِنْجِيلَ الْمَثَانِي، اور مجھے انجیل کے مقابلے میں مثانی صورتیں عطا کی گئی. وہ کون ہے وہ ہم بیان کریں گے. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور آخری جو آیتیں ہیں وہ مجھے فضیلت کے طور پر عطا کی گئی ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے موضوع کے اعتبار سے بھی تورات میں بنیادی طور احکامات موجود تھے. اگر آپ ہماری بھی شریعت کا دیکھیں معاملہ دیکھیں، قرآن میں جو احکام القرآن ہے، جو احکامات کا حصہ ہے، ان کا بڑا حصہ پہلی 7 سورتوں میں ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یوں سمجھے کہ ایک مناسبت پائی جاتی ہے موضوع کے اعتبار سے کہ تورات میں اصل شریعت تھی، احکامات تھے، تو یہاں پر بھی ہمیں یعنی ابتدائی 7 سورتوں میں احکامات مل جاتے ہیں. تو اسی طرح جو زبور کے حوالے سے ہے، زبور بنیادی طور پر عقائد سے تعلق رکھنے والی کتاب، یعنی جس میں عبادات عقائد کا تذکرہ ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک مناسبت پائی جاتی ہے. اور انجیل میں شریعت کی حکمتوں پر اصل زور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نسبت جو علماء بیان کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ قرآنی صورتیں 4 حصوں میں منقسم ہے یا اقسام ہے. الطوال لمبی صورتیں، المیئون وہ جن کی آیات کی تعداد 100 کے آس پاس ہے، المثانی جو بار بار دہرائی جانے والی صورتیں ہیں، اور مفصل. تو 7 طوال 7 لمبی صورتیں کون ہیں؟ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف. واختلف فی السابع، اور 7ویں کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ انفال اور توبہ ملا کر 7ویں صورت ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورۃ یونس ہے، لیکن زیادہ راجح اس میں یہی ہے کہ انفال اور توبہ ملا کر ہی یہ 7 پوری کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد میئون وہ صورتیں ہیں، وہی ما یلی سبع طوال، یہ وہ صورتیں جو 7 طوال کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں. سمیت بذالک لأن کل سورۃ منها تزید علی 100 آیۃ او تقاربها، کہ ان میں یہ وہ صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 آیات پر یا اس کے آس پاس ہیں. مثانی وہی ما یلی المئین، جو مئین صورتوں کے بعد ہیں، ان کو اس لیے مثانی کہا جاتا ہے لأنها تصنى فی الصلاۃ، کیونکہ انہیں نماز میں اکثر بار بار دہرایا جاتا ہے. کیونکہ سورۃ البقرہ تو ہم مسلسل فرائض میں نماز میں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تو بعض روایات میں کہ صحابہ نے کبھی پڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی کہ آپ لوگوں کو اتنی لمبی نماز نہ پڑھاؤ جس سے وہ بوجھل محسوس کریں. اب نوافل میں انسان جتنا پڑھ سکے وہ زیادہ افضل ہے. اب چونکہ نمازوں میں ہم اکثر بیشتر انہی آیات کو پڑھتے ہیں تو اس لیے انہیں مثانی کہا گیا ہے. اسی طرح مفصل وہ صورتیں ہیں جو آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. اب صورتوں کے ناموں کا تذکرہ ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، تو ان صورتوں کو نام کس نے دیا ہے؟ تو اس میں بھی یہ سمجھے کہ راجح بات یہی ہے، اور اس میں صحیح بخاری میں احادیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کو خود نام دے کر پکارا. سورۃ البقرہ کا تذکرہ موجود ہے، سورۃ آل عمران کا تذکرہ موجود ہے. اب بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا صرف ایک نام ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک سے زائد نام ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں گروپس کو ایک نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بہت ساری صورتیں جن کا ایک ہی نام ہے، جیسے سورۃ النساء ہے، سورۃ اعراف ہے، سورۃ انعام، مریم وغیرہ، اکثر وہی ہیں جن کا ایک ہی نام ہے. بعض وہ ہیں جن کا ایک سے زائد نام ہے، جیسے سورۃ محمد کو سورۃ القتال بھی کہا گیا ہے. اسی طرح سورۃ الجاسیہ کو سورۃ الشریعہ بھی کہا گیا ہے. اور سورۃ الفاتحہ کے متعدد نام بیان کیے گئے ہیں. امام سیوطی نے تقریباً 25 ناموں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ سب تقریباً احادیث میں یہ نام موجود ہیں. اور بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں گروپس کو ملا کر ایک نام دیا گیا. سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو مل کر زہراوین کہا گیا، جیسے کہا گیا حدیث میں اقرأوا الزہراوین
فَإِنَّهُمَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِمَا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت سفارشی بن کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ فلق ناس کو معوذتین کہا گیا. اسی طرح جو سورۃ حامیم سے شروع ہوتی ہیں انہیں حوامیم کہا گیا ہے. اب یہاں بھی سورتوں کا نام تو یہ کیا اجتہادی ہے یا توقیفی ہے؟ تو اس میں امام سیوطی فرماتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ جَمِيعُ أَسْمَاءِ السُّوَرِ بِالتَّوْقِيفِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ سبھی سورتوں کے نام توقیفی طور پر آثار سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو یہ مسائل آئے ان میں سے اب صرف ایک مسئلہ بچتا ہے، وہ ہے کیا قرآنی سورتوں کی جو ترتیب ہے کیا وہ اجماعی ہے یا کیا وہ توقیفی ہے یا اجتہادی ہے. اس کا میں نے ابھی تذکرہ نہیں کیا. وہ اس لیے چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نظم قرآن کا ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. نظم قرآن یعنی قرآن کی ترتیب جو ہے سورتوں کی، اس کو بعض علماء مانتے تو ہیں، قرآن کے اعجاز میں سے بھی کبھی کبھار شمار کیا جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر جیسے کہ فراہی اسکول کا ایک خاصہ ہے کہ وہاں پر اس پر بہت زیادہ زور ہے. کس پر؟ نظم، قرآن کے نظم پر، قرآنی سورتوں کی ترتیب پر. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے کہ قرآن کی جو یہ صورتیں ہیں یا یہ صورتیں توقیفی طور پر اس ترتیب میں موجود ہیں یا اجتہادی طور پر ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.